الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ ہفتہ اللہ والوں کے بارے میں کہ اللہ والے کو جھگڑا نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ والے کی پہچان کیا ہوتی ہے، اللہ والا کیسا انسان بنتا ہے، کس کو اللہ والا کہتے ہیں، اس کو کیوں نہیں چھیڑنی چاہیے، اس کی تمام باتیں گزشتہ جمعہ آ گئی تھی۔ اب اس جمعہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک بڑوں کا آداب کیا ہوتے ہیں اس کے متعلق، ایک حقوق العباد کے متعلق۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا وہ ایمان والا۔ کون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یعنی لفظ استعمال کرتے ہیں جو گزر گیا ہو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو آئندہ ہوتا ہے وہ کبھی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جب ماضی کا یعنی گزرا ہوا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پکا گارنٹی کے ساتھ ہونا چھونا ہے، جب کیونکہ وہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے اس لیے اس کو گارنٹی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایسے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ کون مومن کامیاب ہوا، اس کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والا۔ خشوع اور خضوع کیا ہے، جو اس سے پہلے بھی بات آ چکی تھی، ظاہری اعضاء کے اعتبار سے پاکی حاصل کرنا، ناپاکی کا دور کرنا، نماز کا وقت ہونا، شرائط کے جتنے بھی نمازیں ہیں اور جتنے بھی ناپاکی کے دور کرنے والے آداب ہیں، ان تمام کو خاشعین کے اندر لایا جاتا ہے۔ خضوع کسے کہتے ہیں، جو نماز کے اندر پائی جاتی ہے، نماز کے اندر دھیان رہنا، نماز کے اندر ذکر و اذکار صحیح کرنا، نماز کے اندر رکوع سجدہ ٹھیک کرنا، نماز کے اندر سورہ وغیرہ صحیح پڑھنا، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں خضوع کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ایک صفت تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے جو لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے ہر ایک آدمی بیکار باتوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی دوسروں کے بارے میں جس سے ہمیں لینا دینا ہی نہیں رہتا ہے۔ عن اللغو معرضون، اعراض کرنی چاہیے، ایسے یہ ایمان والے کی صفت ہے۔ تو آج دیکھا جائے ہر ایک انسان لغو باتوں میں، لغو کاموں میں، بیکار کاموں میں، ٹائم ویسٹ کرنے والے کاموں میں، اس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اب بیٹھ کر ہم لوگ بات کریں کسی چیز کے بارے میں، سیاست کے بارے میں ہو یا کسی بھی چیز کے بارے میں، نہ ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں نہ اس سے ہمارا کچھ فائدہ ہوتا ہے۔
اچھا اتنی دیر بات کرے نا، کیا تو ثواب ملتا؟ کیا ثواب بھی نہیں۔ اچھا ہمیں کیا تو سے دنیا کا کیا تو فائدہ ہوتا؟ کیا تو دنیا کا فائدہ بھی نہیں۔ یہ اکثر موبائل کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، گیم وغیرہ کھیلتے ہیں، نہ اس سے دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ پیسے آتے ہیں نہ کچھ کوئی چیز آتی ہے، نہ ثواب نہ نیکی، کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومن، کامیاب مومن وہ ہے جو لغو کاموں سے، بیکار کاموں سے اپنے آپ کو اعراض کرے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو زکوٰۃ کو صحیح وقت میں دینے والے ہیں، یعنی جتنے بھی زکوٰۃ کے مسائل ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں، زکوٰۃ کو وقت پر دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، چوتھی صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی زنا کرنے سے، دوسرے غلط سلط کام کرنے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یعنی اپنے بیوی کے پاس، اپنے باندی کے پاس استعمال کر لیا تو کر لیا، دوسری جگہ استعمال نہ کرتا ہو۔ او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ غلط کرنے والا ہے، اللہ کے نافرمانی کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ پانچویں صفت ہے کہ جو امانت اور وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے امانت کی حفاظت کرنا معلوم ہوتی ہے، اور اس کے اندر دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنی چاہیے، چاہے کسی بھی لین کا وعدہ ہو، اگرچہ دنیا میں ہم کسی غیر مسلم سے بھی کرے وہ وعدہ بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس سے ہم پیسے لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں تجھے فلاں تاریخ کو دوں گا، مثلا 10 تاریخ کو پیسے لیا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک وارم میں دے دیتا ہوں۔ وارم بولنا ایسا، وارم بولے تو برابر وارم آ جاتا ہے، اسے بول دینی چاہیے پہلے پیسے ملتے ہی دے دیتا ہوں۔ تو اس وقت مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب بھی پیسے ملے دے دینی چاہیے۔ اگر وہ وعدہ کرتا ہے نہیں میں 20 تاریخ کو پکا دے دوں تجھے، تو 20 تاریخ کو پکا دینا ضروری ہوتا ہے، تو یہ ایک وعدہ ہے۔ وعدہ صرف یہی نہیں پیسے لے کو دے تم بولنا، یہ ایک وعدہ نہیں، بہت سارے وعدے ہیں۔ مثلا کسی کے پاس ہم ملازمت کرتے ہیں، کسی کے پاس ہم نوکری کر رہے ہیں، ہمارا وقت وہ متعین کرتا ہے، مثلا ٹیچر کا جاب ہو تو ٹیچر کا جاب ہے یا گورنمنٹ امپلائی جو بھی ہو، کہتے ہیں کہ صبح کے 9 بجے آنا، 12 بجے تک، پھر 2 بجے سے 4 بجے تک، یہ ورکنگ ٹائمز ہوتے ہیں۔ تو جو بھی جاب کرتا ہے، جو بھی نوکری کرتا ہے، اس کے ورکنگ ٹائم ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر اگر ہم اپنا پرسنل کام کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہ تنخواہ دے رہا ہے، ہمیں وہ پیسے دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وعدہ کو پورا کریں۔ ہم اس سے تنخواہ لے رہے ہیں، ہم اس کے پاس جوائننگ آرڈر لے رہے ہیں، تو ہم اس سے وعدہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی تجھ سے ہم جوائننگ آرڈر لے رہے ہیں، تو ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم 8 سے 12 تک تیرا ہی کام کریں گے، دوسروں کا کام نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک وعدہ ہوتا ہے۔ تو وعدہ خلافی کرنا بہت ہی بڑا سنگین گناہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں جو اس سے پہلے جمعہ کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، ایک طرف کا مسئلہ ہے۔ دوسرا اس آیت کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی ہے کہ حقوق العباد کی رعایت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حقوق العباد انسان اس کو کم سمجھتا ہے۔ حالانکہ دین کے اندر دیکھا جائے، دین کو اگر 4 چیزوں میں، 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ عبادات آتا ہے، باقی کے 3 حصے حقوق العباد آتے ہیں۔ مثلا ہدایہ، جیسے کہ ایک بڑی کتاب ہے ہدایہ، جس کو ہر عالم پڑھتے ہیں، جس کے اندر دین کے بارے میں مسائل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ 4 جلدوں کے اندر تقسیم ہے۔ پہلی جلد، پہلا پارٹ کے اندر، اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو بھی ہے وہ عبادات کے متعلق بتائے گئے ہیں۔ باقی 3 جلدوں کے اندر سب کے سب حقوق العباد کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے دین کو اگر ہم ایک 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک حصہ حقوق اللہ ہوتا ہے، باقی 3 حصے حقوق العباد ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان اس کو، ہم تو حقوق اللہ کے اندر غور کرتے ہیں، حقوق العباد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں،
حقوق اللہ، نماز پڑھے نہیں تو گناہ ہوتا، روزہ رکھے نہیں تو گناہ ہوتا، زکوٰۃ دیے نہیں تو گناہ ہوتا، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے۔ حقوق العباد کو ہم لائٹ لے لیتے ہیں، حقوق العباد کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ حالانکہ حقوق اللہ کے اندر دیکھا جائے، اللہ کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگے، مثلا ایک مرتبہ کوئی انسان 5 نمازیں نہیں پڑھا، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گیا، نماز نہیں پڑھا، مجھے معاف کر دے، اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے تو معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن حقوق العباد ایسی چیز ہے جب تک جا کر اللہ سے معافی مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرنے والا، جب تک جا کر سامنے والا جس کے بارے میں ہم نے تکلیف دی ہے، جس کو ہم تکلیف دی ہے، جا کر اس سے نہ پوچھے تب تک وہ معاف ہونے والی نہیں ہے۔ اور حقوق العباد کے اندر خصوصاً ان چیزوں کے اندر بہت ہی زیادہ ڈر کر رہنی چاہیے جن کے اندر دوسروں کا تعلق، لوگوں کا، پبلک کا تعلق جس سے ہو، اس کے اندر زیادہ ڈر کر رہنی چاہیے۔ مثلا مساجد ہے، مدارس ہے، جس کا ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں، اگر اس کے اندر ہم خیانت کرتے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقوق اللہ تو ادا ہو جائے گا، اگر میں کسی ایک کو جا کر میں فلانے آدمی کو مارتا ہوں، جا کر اس کے بعد اسے معافی مانگتا ہوں تو ہو جاتا ہے، یا اس کے پاس سے پیسے چرایا، جا کر بعد میں واپس کر دیتا ہوں تو اس سے معافی مانگتا ہوں، ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان مدرسے کے نام سے چندہ کیا، اس کے بعد وہ لے کر جا کر اپنے پرسنل کام میں استعمال کیا، تو اب یہ جتنا بھی پیسہ اپنے پرسنل کام میں استعمال کیا ہے تو کس کا پیسہ استعمال کیا ہے؟ یہ تو حقوق العباد ہے۔ اب جا کر کس سے معافی مانگے گا؟ ایک ہے تو بول سکتے ہیں، چندہ کے طور پر تو الگ الگ لوگ، کئی سارے لوگ دیتے ہیں، جا کر ان سے کیسے معافی مانگا سکتا ہے؟ اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کے اندر بہت ہی زیادہ پرہیز کرنی چاہیے، چاہے وہ مسجد کے نام سے چندہ کرے، چاہے مدرسے کے نام سے چندہ کرے، یا کسی دوسری نام سے چندہ کرے۔ ایسے چندے کے اندر خیانت کرنا بہت بڑا سنگین بن جاتا ہے، بہت ہی اس کی معافی کی کوئی بھی شکل نہیں نکل سکتی۔ چاہے ہم اس کے 100 روپے لیے بول کو 1000 روپے بھی صدقہ کر دے، 1000 روپے بھی زکوٰۃ دے دے، لاکھوں روپے بھی زکوٰۃ دے دے، لاکھوں روپے اس کے بدلے میں ادا کر دیں تو بھی اس کا ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مالک کون ہے معلوم نہیں، وہ 100 روپے کا مالک کون ہے معلوم نہیں۔ جا کر کس کو معافی پوچھتے، کتنے جنا بول کو معافی پوچھتے، کوئی بھی معافی کی شکل نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوئی۔ دوسری صورت وہ ہے یعنی نابالغ بچے کو مارنے کی ہو یا نابالغ بچے کو تکلیف دینے کی ہو، اس کی بھی معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کو صحیح، یا رشتہ دار کے بچوں کو، یا اسکول کا ٹیچر ہے تو جو اسٹوڈنٹس اس کے پاس پڑھنے آتے ہیں ان کو مارنے کا ہو، اگر بچہ ناحق مار کھاتا ہے تو اس کے معافی کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹا بچہ معاف کرے تو بھی معاف ہوتا نہیں۔ اچھا، جا کر اس سے ماں باپ سے معافی مانگیں گے، مارے سے کسی کی پوچھتے ہیں تو بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹے بچوں کو جب مارتے ہیں، اگر ناحق ہم نے مار دیا ہے تو اس کی معافی کی کوئی بھی شکل نہیں بن سکتی۔ اس لیے چھوٹے بچوں کے مارنے کے اعتبار سے ہو، یا اسی طرح چھوٹے بچے کا مال ہم ہڑپ رہے ہیں، یعنی چھوٹا بچہ مالدار ہے، بہت سارا آستی چھوڑ کر گیا ہے تو ہمیں دیکھنے کی ذمہ داری ملی، تو ہم ہلو اس کے آستی میں سے ہلو تھوڑا تھوڑا کر لے رہے ہیں، تو اس کے وہ اگر بعد میں معاف بھی کر دیا، اگر بچپن میں معاف نہیں کرا، بالغ ہونے کے بعد معاف کرتا ہے تب بھی معاف نہیں ہوتی۔ بچپن میں کیوں؟ اس لیے کہ جب تیرے اوپر وہ حق چل رہا تھا، یعنی بچے کا جو وقت تھا، جو مال ہم لے رہے تھے، وہ وقت وہ بچہ نابالغ تھا، اب جب معاف کر رہا ہے بالغ ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے چھوٹے بچے کے مال کے اندر ہو یا چھوٹے بچے کو مارنے کا ہو، یہ حق کبھی بھی کسی بھی صورت میں معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ایسے چیزوں کے اندر بہت ہی سنگین غلطی ہوتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ ایک مرتبہ دوسری آیت میں جو نے تلاوت کی ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اس کے متعلق ایک آیت لکھی ہوئی ہے، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے پڑھنے کے واسطے جگانے کے لیے گئے،
تو جا کر دروازہ کھٹکھٹائے تو دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سو رہے تھے۔ سوتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ کھولنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا تصلین، کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنا تھا، جواب یہ تھا کہ نہیں پڑھی تو بات قصہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، نیند اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہتا ہے اٹھاتا ہے، جب چاہتا ہے ہم اس کے قدرت میں ہیں، جب چاہے جگا دے تو ہم اس وقت پڑھ لیتے ہیں، جب چاہے سلا دے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب پسند نہیں آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے۔ واپس جاتے ہوئے غصے میں اپنے ہاتھ کو ران پر مارتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، غصے میں اپنے ہاتھ کو اپنے ران پر مارتے ہوئے اور اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب پسند نہیں آیا۔ دیکھیں تو یہ واقعہ چھوٹا ہی ہے، اس کے بعد معافی تلافی ہوئی، وہ آگے کا مسئلہ ہے، لیکن اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، بڑوں کو الٹا جواب نہیں دینا۔ آج دیکھیں ہر چھوٹا بڑے کو، چھوٹا ہے بڑا ہے کیا بھی نہیں، بچپن سے ہی 7 سال بھی نہیں ہوتے، 5 سال بھی نہیں ہوتے، ہر ایک الٹا جواب بڑے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہوشیاری کی بات ہے۔ بڑوں کو جواب دینا، الٹا جواب دینا سمجھتا ہے ہمت کے کام کر رہا ہوں اور یہ ہوشیاری کے کام کر رہا ہوں سمجھتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ بڑوں کو جواب دینا کسی بھی شکل، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آج لوگ اس کو، اور ماں باپ بھی اس کی یہ کرتے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، بہت اچھا، بہت ہوشیار بچہ ہے، بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا ان بنتا، اس طرح اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، آگے چل کر وہ اور بھی غلط کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ بڑوں کو الٹا جواب نہیں دینا۔ دوسرا، اپنی غلطی ہو تو اس کا اعتراف کر لینی چاہیے، یعنی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو بات کو مان لینی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا نماز نہیں پڑھی؟ تو حضرت علی کہنا چاہیے تھا ہاں نہیں پڑھے، نہیں ابھی نہیں اٹھا، اس طرح کی باتیں کرتے تو ہو جاتا تھا۔ اس کے بجائے لمبی بیان کرنے اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کب چاہتا کہ اٹھاتا کا، یہ تو یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنی غلطی کو تعویل کر رہے ہیں۔ تو دوسرا بات اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اپنے غلطی کو اعتراف کرنا ضروری ہے۔ آج لوگ اپنی غلطی کا اعتراف آسانی کے ساتھ نہیں کرتے، اس کے لیے تلاش کرتے ہیں، کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اپنے غلطی کو صحیح کرنے کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر اپنے انسان سے غلطی ہو گئی تو اس کو اپنے غلطی کا اعتراف کر لے۔ ایک بات، دوسری بات یہ معلوم ہے، تیسری بات یہ معلوم ہے کہ اپنے غلطی کی تعویل نہ کرے، یعنی غلطی ہو گئی تعویل نہ کرے۔ تعویل کرنا مطلب ایسا تھا تو ایسا ہی، اصل میں بولا سو ایسا، تو سمجھا سو ایسا، بولتے ہیں پورا بولنے کا بول دیتے۔ مثلا کسی کو غصے میں کہہ دیا مجھ لے کو بیٹھ، ایسا بول دیا، میں کیا بولا جر بن کر لے بیٹھ کے آگا، تعویل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے الگ سلگ بات، اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے اس کو تعویل کرنے کے طریقے کو ڈھونڈتا رہتا ہے، یہ نہیں ایسا نہیں ایسا، میں ایسا نہیں ایسا بولا سو تو ایسا سمجھا سو، اس کے بس جھگڑ، اپنی غلطی کو اعتراف کرنے کے بجائے اس کے لیے شکلیں تلاش کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اپنی غلطی کی تعویل وغیرہ نہ کرے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ بڑوں کے ادب کرنا، بڑوں کا احترام کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں تو کتابوں کے اندر لکھا ہے آج کے چھوٹے کل تو بڑے ہو جائیں گے، تو آئندہ کے چھوٹے بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا کہ تم لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ اس لیے انسان کو چاہیے بڑوں کا ادب بھی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ، اس کے اندر کچھ مسائل بھی یہ نکلتے ہیں کہ فرائض کے لیے بچوں کو، بڑے آدمی اپنے بچوں کو سمجھا کر یا مار کر بھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ چھوٹا 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر ہے تو بھی اسے نماز پڑھاؤ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ تو اس سے فرائض کے اندر بچوں کو اٹھانا اور نماز پڑھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ رات بھر پڑھتے رہا، رات بھر ہوم ورک کرتے رہا، اس لیے فجر کو اٹھ سکیا نہیں، اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بچوں کو فرائض کے اندر نماز کا پابند بنانا ضروری ہے۔
ہاں یہ جو مسئلہ یہ اللہ کے نبی نے جو اٹھانے گئے تھے وہ نوافل کے اندر تھا، تو نوافل کے اندر رعایت کی جا سکتی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز نفل نہیں پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن فرائض پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی اس سے بنتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو اپنے عادت بچپن سے ڈالنے کی۔ اگر بچہ ہمارے سامنے کسی بڑے کو الٹا غلط سلط جواب دے رہا ہے، غلط سلط باتیں کر رہا ہے، تو اس کو ڈانٹ ٹپڑ کر خاموش بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس وقت اس کی ہمت افزائی کریں گے تو آئندہ چل کر اور بھی غلط بات کرنے والا بنے گا۔ تو یہ ہوا۔ اور حقوق العباد کی بات چل رہی تھی، تو حقوق العباد کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بہت ہی زیادہ ڈر رہے تھے، جیسے کہ اور اللہ والے بھی بہت سارے گزرے ہیں۔ دارالعلوم کے ایک حضرت ہیں، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس زمانے میں اہل بریلی اور دارالعلوم والے، دیوبند والے، یہ دونوں کے جھگڑا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ دارالعلوم والے اپنے طور پر دین کی اشاعت کی کتابیں لکھتے تھے، تو بریلی والے بھی اس کے خلاف کتابیں لکھتے تھے۔ بریلی بولے تو جو ہری ٹوپی، لال ٹوپی، فاتحہ وغیرہ جو کرتے ہیں، ان لوگوں کو بریلی لوگ کہا جاتا ہے۔ اور جو دیوبندی ہیں، جو دارالعلوم کو، جماعت کے کام کو، تبلیغی کام کو ماننے والے ہیں، اس کو دارالعلوم والے کہا جاتا ہے۔ تو پہلے ادھر دارالعلوم والے بھی اپنی کتابیں لکھتے تھے، ادھر بریلی والے بھی اپنی کتابیں لکھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اور وہ اپوزٹ میں جو بریلی والے ہیں بہت ہی سخت انداز میں، سخت لہجے میں کتابیں لکھا کرتے تھے، گالی گلوچ بھی اس کے اندر ہوتی تھی، بہت ساری باتیں اس کے اندر ہوتی تھی۔ تو جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عمر بہت زیادہ ہو گئی، اور اس وقت ان کی عمر بینائی یعنی دیکھنے کے بینائی بھی کم ہو گئی، آنکھیں روشنی بھی کم ہو گئی، صحیح معنی میں دیکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو ان کے پاس جو بھی کتابیں آتی تھی، جو بھی خط وغیرہ، خطوط وغیرہ آتے تھے، اس کو دوسرے کے ذریعے پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کے پاس تھے حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال لکھ رہے ہیں، زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس رہتے تھے، ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جو بھی خطوط آتے تھے وہ نکال کر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کی بینائی چلے گئی، تو یہ خطوط بھی آتے تھے بریلی والوں کی طرف سے، ان کے اندر سخت باتیں لکھی ہوتی تھی، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، بس وہ خطوط کو لے کر پڑھ کر بازو میں رکھ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جب خطوط پڑھنا شروع کیے تو ان خطوط کو بازو میں ڈال دیتے تھے، یہ تو بیکار کا خط لینا، کیا بھی فائدہ ہوتا نہیں، کہیں کو یہ بیکار کے خط تھا بول کر ایسا اٹھا کر بازو میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ہمارے دوست کے جانب سے خطوط نہیں آتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا، یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں، ان کے جانب سے خط آتے ہیں، میں ہی اس کو بیکار کے خط بول کر بازو میں ڈال دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، میں جب بھی خط کو پڑھتا تھا، خط بھی سنتا تھا، میں اس ارادے سے سنتا تھا کہ کیا انہوں جو غلطی لکھے وہ صحیح میں میرے اندر ہے کیا، انہوں جو غلطی بولتے ہیں صحیح میں میرے اندر ہے کیا، اس ارادے سے میں خط کو سنتا تھا۔ اس کے بعد میں اس کو غلطی اگر صحیح میں ہے تو اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر ہمارے اوپر کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، اپنے سے بڑا آدمی ہمارے اوپر ڈانٹ کر رہا ہے، اللہ رہا ہے، کچھ اس کی تنبیہ کر رہا ہے، تو ہمیں دیکھنی چاہیے اگر ہماری غلطی ہے تو تب بھی ہمیں خاموش رہ کر بعد میں اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے جب جا کر اس کو سمجھانی چاہیے، بات اصل یہ تھی، آپ غلط فہمی میں ہو گئے، غلط سمجھ گئے، یہ معاملہ تھا، اس وقت فوراً جواب نہیں دینی چاہیے۔ بڑوں کا اتنا ادب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے، جیسے کہ صبح کے تفسیر میں بھی آئی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، اسماعیل علیہ السلام بیٹا ہیں، دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بڑوں کی اتنی رعایت کی کہ پہلے بڑے کا نام ذکر کیا، بیچ میں گیپ دے کر اس کے بعد اپنے بیٹے کا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا نام ذکر کیا۔ تو بڑوں کے رعایت کا اتنا زیادہ خیال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی تنبیہ کر رہے ہیں بڑے آدمی تو ہمیں فوراً جواب دینے کی بجائے بعد میں اس کو جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے اس جواب دینے فوراً الٹا جواب دینا یہ بالکل صحیح عادت نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ آج لوگ سمجھ جاتے ہیں، اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں
تو اب یہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کے اندر اگر کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حقوق العباد کے اندر غلطی ہو جائے تب تک سامنے والا انسان معاف نہ کرے تب تک معاف نہیں ہوگا. اور اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ اگر پبلک کا مال جہاں پر ہو، پبلک کا پراپرٹی جہاں پر ہو، اس کے اندر کمی ہو جائے، اس کے اندر سے ہم مال ہڑپنے، اس کے اندر سے کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے معافی کی بھی کوئی بھی شکل نہیں بنتی ہے. اسی طرح چھوٹے بچے کے مال میں، چھوٹے بچے کو مارنے میں اگر ہم غلطی کر رہے ہیں، اگر وہ ہم ناحق پر ہیں تو اس کا بھی معافی کی کوئی بھی شکل ہمارے لیے نہیں بنتی ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ ہے واقعے کے اندر جو اسباب نکلتے ہیں وہ نمبر 1 یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. نمبر 2 فوراً بڑے کو الٹا جواب نہ دے. نمبر 3 اگر ہمیں صحیح پر ہے یعنی چھوٹا بچہ حق پر ہے پھر بھی اس کو فوراً جواب نہیں دینی چاہیے بلکہ بعد میں سوچنی چاہیے کہ کیا انہوں بولے سے کریکٹ کیا ہے یا نہیں. ہاں غلطی ہے پھر بھی بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے جب ان کو جا کر بات سمجھانی چاہیے اصل میں یہ تھا آپ یہ سمجھ گئے یہ ہوا ہے. تو ایسا یہ 3 باتیں ہیں، غلطی کو اعتراف کرنا اور الٹا جواب نہیں دینا، اگر غلطی بھی ہے تو بعد میں جواب دینے کی کوشش کرنا. اور اسی طرح چھوٹا اور اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت رہنے والوں کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.